حویلی کی فضاؤں میں خوشبوؤں کا بسیرا تھا، مگر یہ خوشبو گھٹن زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ باہر صحن میں شہنائیوں کا شور تھم چکا تھا، لیکن حویلی کی دیواروں سے اب بھی مبارکبادوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ ماہر شاہ، جس کے چہرے پر غصے اور بیزاری کی گہری لکیریں تھیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں پڑے پھولوں کے ہار کو جھٹک کر اتار پھینکا۔ اس کے لیے یہ شادی ایک سودا تھا، ایک ایسی زنجیر جو اس کے پیروں میں جائیداد کی حفاظت کے نام پر ڈال دی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، کمرے میں موجود گلاب اور موتیا کی خوشبو نے اس کی ناک کو چھوا۔ سامنے بیڈ پر سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس ایک ننھی سی جان بیٹھی تھی، جس کا سر گھونگھٹ کے نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بھاری لہنگا اس کے گرد بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی گڑیا کو زبردستی دلہن بنا دیا گیا ہو۔ ماہر کے اندر غصے کا لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، جس کی آواز سے وہ لڑکی لرز اٹھی۔ ماہر شاہ دھاڑتے ہوئے بولا، نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ روبا نے سہم کر اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ ابھی چھوٹی سی ہی تو تھی، جسے نکاح کے معنی بھی شاید پوری طرح معلوم نہ تھے۔ وہ ماہر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ روبا لرزتی آواز میں کہنے لگی، ماہر، ماہر لالا۔ یہ لفظ لالا ماہر کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بچپن میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی، جسے وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن زویا کی طرح سمجھتا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس کے باپ نے اپنی جائیداد کو خاندان سے باہر جانے سے روکنے کے لیے اس معصوم بچی کو اس کے پلے باندھ دیا تھا۔ ماہر شاہ نے اس کے قریب آ کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، خبردار جو مجھے اس نام سے پکارا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اور میرے گھر والوں نے مل کر میرے مستقبل کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ جائیداد کی اتنی حوث تھی کہ ایک بچی کو قربان کر دیا۔ روبا کی سسکیاں بندھ گئیں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ روبا ڈرتے ڈرتے بولی، ماہر لالا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ناراض ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ ماہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر روبا کے معصوم چہرے پر پڑی، اس کی شدت میں تھوڑی کمی آ گئی۔ اسے اس بچی پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ان حالات پر تھا جنہوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی معصومیت اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ ماہر شاہ سختی سے بولا، روبا، تم ایک بچی ہو، تمہیں ابھی گڑیوں سے کھیلنا چاہیے تھا، نہ کہ اس حویلی کی سیاست کا حصہ بننا۔ یہ شادی صرف کاغذ پر ہے، میرے لیے تمہاری حیثیت کبھی بھی ایک بیوی کی نہیں ہو سکتی۔ روبا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان جم چکے تھے۔ وہ ماہر کے جلال سے واقف تھی، مگر آج کا جلال مختلف تھا۔ ماہر شاہ کمرے کی کھڑکی کی طرف مڑتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے، اپنے روم میں جاؤ گڑیا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں کل صبح یہاں سے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ روبا حیرت اور دکھ سے کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ولیمے میں بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں اس تماشے کا مزید حصہ نہیں بن سکتا۔ تم اس حویلی میں رہو گی، اپنی پڑھائی مکمل کرو گی، لیکن مجھ سے کسی تعلق کی امید مت رکھنا۔ روبا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ماہر لالا، سب کیا کہیں گے؟ تائی امی بہت غصہ ہوں گی۔ ماہر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ٹیس اٹھی۔ اس نے زبردستی خود پر قابو پایا اور اپنا بازو چھڑوا لیا۔ تم اب اس گھر کی ذمہ داری ہو، میری نہیں، جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا بچا کچا صبر بھی جواب دے جائے۔ روبا نے اپنی چادر سر پر درست کی، اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے باہر کوریڈور میں خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان بپا تھا۔ ماہر شاہ نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر گر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس جاہلانہ روایت کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس نے ترکی جانے کا ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کے اس فیصلے سے اس معصوم گڑیا کی زندگی میں کیا اثر ہونے والا ہے۔ ماہر نے الماری سے اپنا سوٹ کیس نکالا اور پیکنگ شروع کر دی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، بھاگ جانا اس قید سے، اس زبردستی کے رشتے سے۔ اور دوسری طرف حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں ایک ننھی دلہن اپنی قسمت پر رو رہی تھی، جسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی قسمت میں صرف تنہائی لکھی جا چکی ہے۔ 7 سال بعد شاہ حویلی، جو کبھی اپنی رونقوں اور روب و داب کے لیے مشہور تھی، آج ایک بار پھر سجاوٹ کے مراحل میں تھی۔ ماہر شاہ کی چھوٹی بہن زویا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حویلی کے بڑے باورچی خانے میں، جہاں درجنوں ملازم کام کر رہے تھے، ایک لڑکی چولہے کے پاس کھڑی بڑے پتیلے میں چمچہ ہلا رہی تھی۔
اس نے سیاہ رنگ کی سادہ سی سوتی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا پلو اس کے سر پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے سائے تھے لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ والی خاموشی تھی۔ یہ روبا تھی جو اب 12 سال کی بچی نہیں بلکہ ایک جوان دوشیزہ بن چکی تھی، مگر اس حویلی میں اس کی پہچان صرف ایک خادمہ کی سی تھی۔ تائی امی باورچی خانے میں داخل ہوئیں، ان کے چہرے پر وہی پرانا تکبر تھا۔ وہ سختی سے بولی، روبا ابھی تک زردہ تیار نہیں ہوا؟ مہمان آنے والے ہیں اور تم یہاں سست روی سے کام کر رہی ہو۔ روبا نے جھک کر سلام کیا اور دھیمی آواز میں بولی، جی تائی امی، بس دم پر رکھا ہے۔ زویا کے لیے ناشتہ اوپر بھجوا دیا ہے اور باقی مہمانوں کے لیے میز لگ رہی ہے، تائی امی مزید ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگیں۔ زویا کے لیے ناشتہ اوپر بھجوا دیا ہے اور باقی مہمانوں کے لیے میز لگ رہی ہے، تائی امی مزید ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگیں۔ ناشتہ بھجوانے کے بعد صحن کی صفائی دیکھ لینا، اور سنو، آج شام کی مہندی ہے، کام والی ماسیوں کے ساتھ مل کر سارے پھول خود درست کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ ماہر آئے تو اسے کہیں بھی کوئی کمی نظر آئے۔ ماہر کا نام سنتے ہی روبا کے ہاتھ میں پکڑا چمچہ پتیلے کے کنارے سے ٹکرایا۔ 7 سال سے اس نے یہ نام صرف اپنی دل کی دھڑکنوں میں سنا تھا، وہ شخص جو اسے گڑیا کہہ کر ایک ایسی قید میں چھوڑ گیا تھا جہاں وہ نہ تو بیٹی تھی اور نہ بہو اور نہ ہی بیوی۔ روبا دبی آواز میں بولی، کیا وہ آج آ رہے ہیں؟ تائی امی طنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ہاں، اپنی بہن کی شادی پر تو اسے آنا ہی تھا، اور دیکھو خبردار جو تم نے اس کے سامنے آنے کی کوشش کی، وہ پہلے ہی اس رشتے سے بیزار ہو کر گیا تھا، اب اسے یہاں آ کر اپنا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ماسیوں کے ساتھ رہو گی، وہیں کام کرو گی جیسے اب تک کرتی آئی ہو۔ روبا نے صرف اپنا سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر اس نے انہیں پلکوں کے اندر ہی قید کر لیا۔ اس نے ان 7 سالوں میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، سب سے اہم یہ کہ خاموشی ہی اس کا واحد سہارا ہے۔ تائی امی کے جانے کے بعد زویا باورچی خانے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ اس گھر میں واحد انسان تھی جو روبا کی قدر کرتی تھی۔ زویا روبا کا ہاتھ تھام کر خوشی سے بولی، بھابھی، آپ پھر یہاں کالی چادر اوڑھ کر کھڑی ہو گئیں؟ آج میری مہندی ہے، آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ ان ماسیوں کے کام میں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ روبا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، زویا تم پگلی ہو، میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، میں روبا ہوں، اور تائی امی ٹھیک کہتی ہیں، مہمانوں کا رش ہے، کسی کو تو سنبھالنا ہے۔ زویا غصے سے بولی، بھائی آ رہے ہیں آج، میں ان سے لڑوں گی، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ 7 سال تک ایک فون تک نہیں کیا، اور امی نے تو حد ہی کر دی، آپ کو اس گھر کی بڑی بہو بنانے کے بجائے ملازمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ زویا خوف بھرے لہجے میں بولی، خاموش ہو جاؤ زویا، بڑے بھائی ہیں تمہارے، اور شاید یہی میری قسمت تھی، میں ایک بوجھ تھی جو ان پر ڈال دیا گیا، انہوں نے بوجھ اتار پھینکا، میں نے اٹھا لیا، اب جاؤ اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھو۔ اس دوران باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، شور مچ گیا، ماہر شاہ آ گئے، چھوٹے خان آ گئے۔ روبا کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا، اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر چادر کا پلو تھوڑا اور نیچے کر لیا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی جہاں سے صحن کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ باہر ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی سے ماہر شاہ باہر نکلا، وہ اب پہلے سے زیادہ قد آور، باروب اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا اور چلنے کے انداز میں وہی خاندانی غرور تھا۔ گھر کے بڑے اسے گلے لگا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ روبا نے اسے دیکھا اور بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، ماہر لالا۔ پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ لالا نہیں رہے تھے، وہ تو اس کے مجازی خدا تھے جن سے وہ کبھی مل بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماہر ہنس کر زویا سے مل رہا ہے، اسے دعائیں دے رہا ہے، وہ کتنا خوش تھا، کتنا آزاد، جبکہ وہ اسی حویلی کے چولہے کی تپش میں اپنی جوانی جلا چکی تھی۔ تائی امی کی آواز گونجی، روبا، ارے کہاں مر گئی، جلدی سے شربت کے گلاس ٹرے میں سجاؤ اور ماسی زرینہ کو دو کہ باہر مہمانوں کو دے آئے۔ روبا نے لرزتے ہاتھوں سے شربت کے گلاس ٹرے میں رکھے اور ایک ماسی کے حوالے کر دیے۔ وہ خود باہر نہیں جا سکتی تھی، اسے بیک سٹیج رہنے کا حکم تھا۔ شام ڈھلنے لگی، حویلی رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گئی، ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ روبا کچن کے برتن سمیٹ رہی تھی جبکہ اس کی سماعتیں باہر سے آنے والی ماہر کی بھاری آواز کو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چادر کے پلو سے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ شاہ حویلی کی بڑی بہو آج پھر ایک گمنام خدمت گزار بن کر اپنے ہی شوہر کی واپسی کا جشن دور سے دیکھ رہی تھی۔ روبا
جس نے سیاہ چادر کو اپنے وجود پر کسی ڈھال کی طرح لپیٹ رکھا تھا، اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ اسے سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ وہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے، مگر کام کا بوجھ اتنا تھا کہ اسے بار بار کچن سے دیوان خانے تک چکر لگانے پڑ رہے تھے۔ ماہر شاہ صحن کے ایک گوشے میں اپنی کزنوں اور دوستوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی وہی پرانی سختی چھپائے ہوئے تھیں۔ ترکی کے 7 سالوں نے اسے ایک کامیاب بزنس مین تو بنا دیا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ 7 سال پرانی رات ایک ناگوار یاد بن کر دفن تھی۔ اس کے لیے روبا نام کی کوئی حقیقت اب باقی نہیں رہی تھی۔ ماہر شاہ اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے: یقین کرو شہریار، حویلی کی یہ رونقیں اپنی جگہ، مگر جو سکون استنبول کی شاموں میں ہے وہ یہاں کہاں؟ یہاں تو ہر دیوار سے جائیداد اور ذمہ داریوں کی بو آتی ہے۔ شہریار فوراً بولا: ارے خان صاحب، اب تو آپ واپس آ گئے ہیں، اب تو ذمہ داریاں سنبھالنی ہی ہوں گی۔ آخر گھر کی بڑی بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ماہر کے چہرے پر بیزاری کی ایک لہر دوڑی۔ وہ جہاں بھی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے لیے وہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب میں یہ گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اب اسے ایک بوجھ سمجھو یا ماضی کی غلطی۔ اسی دوران زویا ڈانس فلور سے تھک کر بھائی کے پاس آئی۔ بھائی، آپ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آئیے نا تھوڑا جشن منائیے، اور دیکھیں ذرا سب خدمت کرنے والوں کا خیال بھی رکھیں، صبح سے بیچارے ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں۔ ماہر مسکرایا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک بھاری گڈی نکالی۔ یہ اس کا پرانا انداز تھا، پیسوں سے ہر چیز کی قیمت چکانا۔ اسی لمحے طائی امی کی آواز گونجی: اے ماسی، ادھر آ، ذرا چھوٹے خان کو پانی تو پلاؤ اور یہ خالی گلاس اٹھا کر لے جاؤ۔ روبا جو پاس سے گزر رہی تھی، طائی امی کا اشارہ پا کر رک گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چھوٹے خان اس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے چادر کے پلو کو دانتوں تلے دبایا اور سر کو مزید جھکا لیا تاکہ اس کا چہرہ سیاہ چادر کے سائے میں چھپا رہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر ماہر کی طرف بڑھایا۔ ماہر جو زویا سے ہنس کر بات کر رہا تھا، اس نے لاپرواہی سے گلاس اٹھایا۔ اس نے اس ماسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ اس کے نزدیک وہ حویلی کے درجنوں ملازموں میں سے ایک تھی۔ ماہر شاہ نے زویا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: واقعی زویا، یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس نے گڈی سے چند ہزار کے نوٹ نکالے اور زویا کے سر سے وار کر اس لڑکی کی طرف بڑھائے جس نے اب بھی سر جھکا رکھا تھا۔ ماہر شاہ تحقیر آمیز لہجے میں بولا: یہ لو بخشش، صبح سے تم نے سب کی بہت خدمت کی ہے۔ زویا کی شادی ہے، کچھ تم بھی دعا دینا۔ روبا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ بخشش؟ یہ لفظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ وہ شخص جس کے نام کا بوجھ اس نے 7 سال تک اٹھایا تھا، جسے وہ اپنا مجازی خدا مان کر ہر ظلم سہتی رہی تھی، وہ اسے ایک ماسی سمجھ کر خیرات دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرزنے لگی۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ ڈھولک کی آواز بھی اسے دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ماہر شاہ تھوڑا جھنجھلا کر بولا: ارے پکڑو بھی، کیا کم لگ رہے ہیں؟ روبا نے تڑپ کر اپنی نظریں اوپر اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جو کسی کا بھی کلیجہ چیر کر رکھ دے۔ اس نے لرزتی آواز میں وہ لفظ کہے جو ماہر شاہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے: شکریہ ماہر لالا۔ ماہر شاہ کے ہاتھ میں پکڑے نوٹ وہیں جم گئے۔ وہ لفظ لالا اس کے ذہن کے بند دریچوں پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے غور سے اس ماسی کے چہرے کو دیکھا۔ سیاہ چادر کے ہالے میں وہ معصوم نقش، وہ بڑی بڑی اداس آنکھیں اور وہ ماتھے پر چمکتا ہوا پسینہ۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھی، یہ وہی گڑیا تھی جسے وہ 7 سال پہلے ٹھکرا کر گیا تھا۔ ماہر شاہ حیرت اور صدمے سے منجمد ہو گیا۔ روبا؟ اس کے ہاتھ سے نوٹوں کی گڈی نیچے فرش پر بکھر گئی۔ وہ نوٹ جو اس نے بخشش کے طور پر دیے تھے اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گئے تھے جسے عبور کرنا اب ماہر کے بس میں نہ تھا۔ گرد و نواح کا شور ماہر کے لیے اب ختم ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے حویلی کی پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس نے دیکھا کہ روبا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر ٹھہر گیا ہے۔ اس نے کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا، بس ٹرے کو سختی سے پکڑا، مڑی اور تیز قدموں سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ ماہر شاہ وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی بہن زویا نے افسوس سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ نے پہچانا نہیں نا بھائی؟ یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ ماسی سمجھ رہے ہیں، مگر اس نے ان 7 سالوں میں اس گھر کو حویلی بنائے رکھا۔ اس نے اپنی جوانی آپ کے انتظار میں ان سب کی خدمت میں گزار دی، اور آج آپ نے اسے اس کی خدمت کی قیمت دے دی۔ ماہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہی لفظ گونج رہا تھا: بخشش۔
اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن سے اس نے ابھی ابھی اپنی ہی عزت کی تذلیل کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ترکی کے 7 سالوں کا غرور ایک پل میں اس سیاہ چادر والی لڑکی کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہے۔ صحن میں جشن جاری تھا مگر ماہر شاہ کے اندر ایک مہیب خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ اس نے صرف جائیداد نہیں بچائی تھی بلکہ ایک انسان کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس باورچی خانے کی سمت بڑھا جہاں سے اب بھی مصالحوں اور لکڑیوں کے جلنے کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ باورچی خانہ جو حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، وہاں کی فضا باہر کے جشن سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں حبس تھا، دیواروں پر جمی ہوئی کالک تھی اور ایک ایسی خاموشی تھی جو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ ماہر جیسے ہی دروازے پر پہنچا اس کے قدم تھم گئے۔ اندر روبا ایک چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے وہ سیاہ چادر ہٹا کر کندھوں پر ڈال رکھی تھی مگر اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ وہ فرش پر بکھرے ہوئے ان برتنوں کو سمیٹ رہی تھی جو شاید مہمانوں کے کھانا کھانے کے بعد ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ اس کے گورے ہاتھوں پر دھوئیں اور کالک کے نشان تھے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ ماہر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ روبا۔ روبا کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی پشت ماہر کی طرف تھی مگر اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ روبا بغیر مڑے سپاٹ لہجے میں بولی، خان صاحب کچھ اور چاہیے؟ پانی لاؤں یا مہمانوں کے لیے کچھ تیار کرنا ہے؟ لفظ خان صاحب ماہر کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ 7 سال پہلے اسی کمرے میں اس لڑکی نے اسے ماہر لالا کہا تھا اور آج وہ اسے ایک اجنبی کی طرح مخاطب کر رہی تھی۔ ماہر کچھ قدم آگے بڑھ کر بولا، روبا میری طرف دیکھو، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہاں اس حال میں ہوگی۔ روبا اب آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی سیاہ چادر دوبارہ سر پر درست کی اور مڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر ان میں آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی برفانی سرد مہری تھی۔ معافی کس بات کی خان صاحب؟ اس بات کی کہ آپ نے اپنی ہی حویلی کی ایک ملازمہ کو اس کی محنت کا صلہ دیا۔ آپ نے ٹھیک ہی تو کیا، اس گھر میں ان 7 سالوں میں میری یہی اوقات رہ گئی ہے۔ ماہر تڑپ کر کہنے لگا، ایسا مت کہو، تم اس گھر کی بہو ہو، تم میری بیوی ہو۔ مجھے امی نے کچھ نہیں بتایا، مجھے لگا تم ہاسٹل میں پڑھ رہی ہوگی۔ میں نے ہر ماہ تمہارے لیے پیسے بھیجے تھے روبا۔ روبا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی اس الماری کی طرف بڑھی جس میں اس نے اپنی چند کتابیں چھپا کر رکھی تھیں۔ اس نے ایک پرانی دھول سے اٹی ہوئی کتاب نکال کر ماہر کے سامنے میز پر پٹک دی اور بولی، پیسے؟ وہ پیسے تو شاید تائی امی کے زیورات اور زویا کی شاپنگ میں لگ گئے۔ میری پڑھائی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن آپ اس حویلی کی دہلیز پار کر کے ترکی گئے تھے۔ تائی امی نے کہا تھا کہ جس کا شوہر اسے گڑیا کہہ کر چھوڑ جائے اس کا اصل مقام کتابیں نہیں بلکہ یہ چولہا ہے۔ ماہر نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کتاب اٹھائی۔ وہ اردو ادب کی کتاب تھی جس کے پچھلے صفحے پر 7 سال پرانی تاریخ لکھی تھی۔ اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے مجھے ایک بار پیغام تو بھیجا ہوتا، ایک فون، ایک خط۔ روبا فوراً بولی، کسے بھیجتی پیغام؟ اس شخص کو جو جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ اس لالا کو جو مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا مگر جائیداد کے لیے نکاح کی زنجیر پہنا کر خود آزاد ہو گیا؟ میں نے انتظار کیا تھا ماہر لالا، 1 سال 2 سال، پھر میں نے سمجھ لیا کہ آپ کی زندگی میں میری جگہ صرف ایک ذمہ داری کی تھی اور ذمہ داریاں اکثر لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ ماہر نے قدم بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر روبا تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اب ان ہاتھوں کو مت چھوئیں جن سے آپ نے ابھی بھی بخشش دی ہے۔ وہ نوٹ اب بھی وہاں صحن میں پڑے ہوں گے، وہ آپ کی انا کی قیمت تھے، میری 7 سال کی جوانی کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ ماہر کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کا وہ غرور جو وہ 7 سال استنبول کی سڑکوں پر سینہ تان کر چلتا رہا تھا آج اس چھوٹے سے گرم باورچی خانے میں خاک ہو چکا تھا۔ ماہر بے بسی سے بولا، روبا میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں اس دوزخ سے نکالوں گا۔ میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں، تم ابھی میرے ساتھ اوپر والے کمرے میں چلو گی۔ روبا ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، اوپر والے کمرے میں؟ جہاں 7 سال پہلے آپ نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ خان صاحب یہ جگہ اب میرے لیے میرا مسکن بن چکی ہے، مجھے اب ان رنگ برنگی روشنیوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ جائیے، باہر مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک ماسی کے لیے اپنا وقت ضائع مت کریں، تم ماسی نہیں ہو، تم ماہر شاہ کی بیوی ہو۔ اگر آج میں نے تمہیں تمہارا حق نہ دلایا تو میرا وجود مٹ جائے گا روبا۔ ماہر چیخ کر بولا۔ روبا نے خاموشی سے چولہے کی آگ بند کی اور کمرے کے کونوں میں رکھے پانی کے مٹکے کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک گلاس پانی بھرا اور ماہر کی طرف بڑھایا۔ ماہر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ روبا دھیرے سے بولی، حق محبت سے ملتا ہے خان صاحب، زبردستی یا ترس کھا کر نہیں۔
آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے کیونکہ آج آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ جس دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس اپنی روح کے اندر ہوگا اس دن حق کی بات کیجیے گا۔ فی الحال آپ کی بخشش میرے پلو میں بندھی ہے، میں اسے کل کسی غریب کو دے دوں گی کیونکہ مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت شاید کسی اور کو ہو۔ ماہر نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، مگر اس کے اندر کی آگ نہ بجھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف 7 سال ضائع نہیں کیے تھے بلکہ اس نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل آیا مگر اس کے کانوں میں اب بھی روبا کی وہ تلخ مسکراہٹ اور خان صاحب کا وہ لفظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا مگر اس کی اپنی زندگی کا چاند اس کالی چادر کے پیچھے چھپ کر گہنا چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب جنگ باہر والوں سے نہیں، اپنے اپنوں سے اور اپنی اس انا سے تھی جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ ماہر شاہ کوریڈور میں کھڑا اپنی مٹھیاں بھیجے ہوئے ہے جبکہ کچن کے اندر روبا ایک بار پھر اپنی سیاہ چادر میں پناہ لے کر فرش پر بکھرے برتنوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان ابھی بھی اس کے پاس سے گزر گیا ہو۔ صبح کا سورج شاہ حویلی کے دالان میں اتر چکا تھا مگر حویلی کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر لاؤنج میں ایک طوفان دستک دے رہا تھا۔ ماہر شاہ جس کی آنکھوں میں رات بھر کی بے خوابی اور ندامت کے سرخ ڈورے نمایاں تھے بھاری قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تائی امی جو صوفے پر براجمان مہمانوں کی فہرست چیک کر رہی تھیں ماہر کو دیکھ کر مسکرائیں۔ آ جاؤ ماہر بیٹا، دیکھو ولیمے کے انتظامات مکمل ہیں، کیٹرنگ والے آ گئے ہیں، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ماہر ان کے سامنے آ کر رکا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی جس نے پورے لاؤنج میں خاموشی طاری کر دی۔ ماہر شاہ غصے سے بولا، ولیمہ کس کا امی؟ زویا کا یا میرا؟ اگر زویا کا ہے تو اس کی تیاریاں تو میں دیکھ رہا ہوں مگر اگر اس گھر میں میری کوئی حیثیت باقی ہے تو مجھے میری بیوی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سننا تھا کہ ان کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ پاس کھڑے دیگر رشتہ دار بھی چونک کر ماہر کی طرف دیکھنے لگے۔ بیگم شہناز گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ روبا، وہ اندر کچن میں ہوگی یا ماسیوں کے ساتھ کوئی کام کر رہی ہوگی۔ اسے ان بڑی محفلوں کے آداب کہاں آتے ہیں؟ جاہل کی جاہل ہی رہی وہ۔ ماہر شاہ کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ جاہل؟ اسے جاہل کس نے رکھا امی؟ جب میں یہاں سے گیا تھا تو وہ ایک اسکول جانے والی بچی تھی۔ میں ہر مہینے استنبول سے اس کی پڑھائی، اس کی ضرورتوں کے لیے لاکھوں روپے بھیجتا رہا۔ وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ نے اس گھر کی بڑی بہو کا میرے نام کی عزت کو ان ماسیوں کے ساتھ چولہے کی راکھ کیوں بنا دیا؟ شہناز بیگم دفاعی انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس لڑکی کے لیے جسے تم خود ایک بوجھ سمجھ کر، گلے کی ہڈی سمجھ کر ہمارے سر منڈ کر بھاگ گئے تھے۔ اب 7 سال بعد تمہیں اس کی یاد آ گئی۔ ہم نے اسے روٹی دی، چھت دی، یہی بہت تھا اس کے لیے۔ ماہر شاہ دھاڑتے ہوئے بولا، روٹی اور چھت تو آپ ان ملازمین کو بھی دیتی ہیں۔ وہ میری منکوہا تھی، میں بھاگا تھا کیونکہ میں زبردستی کے رشتے سے خائف تھا مگر میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے۔ آج رات ولیمے میں میری بہن کے ساتھ میری بیوی بھی بیٹھے گی اور اگر روبا اس محفل میں نہیں آئی تو ماہر شاہ بھی اس حویلی کی دہلیز دوبارہ نہیں چڑھے گا۔ یہ کہہ کر ماہر پلٹا اور سیدھا کچن کی طرف چل دیا۔ پیچھے لاؤنج میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ کچن میں روبا آٹے کے بڑے تھال میں ہاتھ ڈالے گندے ہوئے آٹے کو مکی دے رہی تھی۔ اس کی وہی سیاہ سوتی چادر اس کے وجود پر لپٹی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی ویرانی جھلک تھی۔ ماہر دروازے پر رکا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے وہ نازک سی جان اس مشقت میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر روبا کا آٹے سے لتھڑا ہوا ہاتھ پکڑا۔ روبا چونک کر پیچھے ہٹی۔ خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ خراب ہیں، چھوڑیے۔ ماہر شاہ ملائمت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آج کے بعد تم اس کچن میں قدم نہیں رکھو گی، تمہارا مقام یہ اندھیرا اور دھواں نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کچن سے باہر لایا۔ تمام ملازم اور ماسیاں ہکا بکا انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماہر نے سب کی طرف دیکھ کر بآواز بلند کہا، سن لو سب، آج کے بعد کوئی اس سے کام نہیں کروائے گا۔ یہ اس حویلی کی بڑی بہو ہے، روبا ماہر شاہ۔ روبا کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، اس کے قدم زمین پر جمے جا رہے تھے مگر ماہر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر اپنے اس کمرے کی طرف لے گیا جہاں کمرے سے 7 سال پہلے اس نے روبا کو روتا ہوا نکال دیا تھا۔
ماہر نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ روبا سہمی ہوئی کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور اس کی نظریں فرش پر گڑی تھیں۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی ہر چیز اسے اس رات کی یاد دلا رہی تھی جب اس کی معصومیت کو پیروں تلے روندا گیا تھا۔ ماہر نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت بھاری کام والا سرخ اور سنہری ریشمی جوڑا نکالا جو وہ استنبول سے لایا تھا۔ ساتھ ہی ہیروں کا ایک سیٹ بھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ روبا جاؤ، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھو لو، یہ کپڑے پہنو، آج تم ولیمے میں میرے ساتھ جاؤ گی، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ماہر کی بیوی کون ہے۔ روبا بغیر دیکھے سرد لہجے میں بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی خان صاحب، مجھے یہیں زمین پر بیٹھنے کی عادت ہے، مجھ پر یہ ریشم نہیں جچتا، مجھے میری کالی چادر میں ہی رہنے دیں۔ ماہر شاہ کے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، تمہیں میری قسم روبا، جاؤ پلیز، کم از کم آج کے دن میری بات مان لو۔ روبا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ تھا، مگر پھر وہ خاموشی سے جوڑا اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ ماہر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا، اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جو 7 سال پہلے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس نے اسے ہمیشہ ایک بچی اور پھر ایک ماسی کے روپ میں دیکھا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد واش روم کے دروازے کی کلک کی آواز آئی۔ ماہر جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا پلٹا، اس کی سانسیں وہیں رک گئیں۔ دروازے کے فریم میں جو کھڑی تھی وہ کوئی اور کالک زدہ چہرے والی ماسی یا سہمی ہوئی بچی نہیں تھی، وہ سرخ اور سنہری عروسی جوڑے میں ملبوس ایک قیامت خیز حسن کی مالک دوشیزہ تھی۔ اس نے چہرے سے وہ ساری کالک اور مٹی دھو ڈالی تھی، اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور شفاف تھا جس پر شرم، غصے اور دکھ کی وجہ سے ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں جن میں کاجل کی ضرورت نہ تھی، ستواں ناک اور گلابی لب جنہیں کسی میک اپ کی حاجت نہ تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے پانی کے قطرے اس کے سرخ لباس پر گر رہے تھے۔ ماہر جیسے کسی سحر میں گرفتار ہو گیا، وہ ایک پل کے لیے پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس نے دنیا بھر کی حسینائیں دیکھی تھیں مگر روبا کا یہ خالص بے ساختہ اور دیہاتی حسن اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ وہ مسحور کن لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، روبا تم کتنی… اس سے آگے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ روبا نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظروں میں ماہر کے لیے کوئی کشش نہیں تھی بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ وہ تلخ مسکراہٹ سے بولی، کیا ہوا خان صاحب، حیران رہ گئے؟ آپ کو لگا تھا اس کالی چادر اور چولہے کی کالک کے پیچھے کوئی بد شکل عورت چھپی ہوگی؟ آپ کو لگا تھا کہ جس بچی کو آپ ٹھکرا گئے تھے وہ بڑی ہو کر بھی آپ کے معیار پر پوری نہیں اترے گی؟ ماہر نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ اب روبا کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اسے روبا کے گیلے بالوں سے اٹھنے والی موتیا کی ہلکی سی خوشبو مسحور کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا روبا کہ میری قسمت اتنی خوبصورت ہے، میں کتنا اندھا تھا جو اس ہیرے کو پہچان نہ سکا۔ میں واقعی تمہارے سحر میں گرفتار ہو رہا ہوں، تم بہت حسین ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر روبا کے رخسار کو چھونا چاہا مگر روبا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ خبردار خان صاحب، مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ماہر ہکا بکا رہ گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں روبا، مجھے حق ہے۔ روبا آواز میں درد اور طنز سموئے ہوئے بولی، کون سا حق؟ وہ حق جو آپ 7 سال پہلے کسی کچرے کی طرح پھینک گئے تھے۔ آج آپ کو مجھ میں کیا نظر آیا ہے؟ میرا حسن، یہ گورا رنگ، یہ سرخ جوڑا۔ آپ آج اس عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہے ہیں مگر آپ اس 11 سالہ بچی کی روح کے زخم نظر نہیں آتے۔ آپ کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی ہیں مگر میرے دل پر جو 7 سالوں سے کالک جمی ہے وہ آپ کو نہیں دکھ رہی۔ ماہر کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ روبا کے الفاظ کسی تیز دھار آری کی طرح اس کے روح کو کاٹ رہے تھے۔ روبا اپنے ریشمی دوپٹے کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، یہ ریشم مجھے چبھ رہا ہے خان صاحب، اس کی چمک مجھے کاٹ رہی ہے۔ میری وہ کالی چادر میرا کفن تھی جس نے میرے وجود کو آپ کی اس ظالم حویلی کی نظروں سے بچائے رکھا۔ آج جب میں نے اسے اتارا ہے تو مجھے اپنا آپ برہنہ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے مجھے اس کمرے میں لا کر یہ کپڑے پہنا کر صرف اپنی انا کی تسکین کی ہے کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنے ماہر شاہ ہونے کے غرور پر لگنے والی چوٹ کو بھرنا ہے۔ ماہر کے گھٹنے جیسے اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو گئے۔ وہ روبا کے سامنے کھڑا تھا مگر اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس کا حسن جو چند لمحے پہلے ماہر کو مسحور کر رہا تھا اب اس کے لیے ایک سزا بن چکا تھا۔ ماہر شاہ شکستہ آواز میں بولا، تم ٹھیک کہتی ہو روبا،
میں ایک بزدل، ایک اندھا اور مغرور انسان تھا۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، لیکن مجھے ایک موقع دے دو۔ میں تمہارے اس حسن کا نہیں، تمہاری اس روح کا مجرم ہوں جس کا میں نے قتل کیا ہے۔ میں یہ 7 سال واپس تو نہیں لا سکتا، مگر میں باقی کی زندگی اس کی تلافی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ روبا نے آنکھ سے گرنے والا آنسو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ تلافی تو ٹوٹے ہوئے کھلونوں کی ہوتی ہے خان صاحب، مری ہوئی روحوں کی نہیں۔ میں ولیمے میں آپ کے ساتھ چلوں گی کیونکہ میں اس گھر کی عزت کو تماشا نہیں بنانا چاہتی، مگر یاد رکھیے گا آپ نے اس کمرے میں آج ایک جسم کو تو سجا لیا ہے، مگر اس جسم کے اندر دھڑکنے والا دل آپ 7 سال پہلے ہی مار چکے ہیں۔ مجھ سے بیوی ہونے کی امید کبھی مت رکھیے گا۔ روبا مڑی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ماہر شاہ اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ایک حور لگ رہی تھی، مگر آئینے میں نظر آنے والی اس کی آنکھیں اتنی سرد اور اجاڑ تھیں کہ ماہر کو اپنے استنبول کے 7 سالہ غرور کی عمارت زمین بوس ہوتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اب پتہ چل گیا تھا کہ اس کا اصل امتحان روبا کو کچن سے نکالنا نہیں تھا، بلکہ روبا کے دل کی اس یخ بستہ دیوار کو گرانا تھا جو اس نے اپنے گرد کھڑی کر لی تھی، اور یہ دیوار حویلی کی دیواروں سے بھی زیادہ اونچی اور مضبوط تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی میں اب گہری خاموشی کا راج تھا، جیسے تھکن نے ہر دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر ماہر شاہ کے کمرے میں روشنی اب بھی بیدار تھی۔ روبا کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سرخ عروسی جوڑا تبدیل کر کے ایک سادہ سا ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا، مگر اس کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں کی اداسی جوں کی توں تھی۔ بیڈ پر ماہر کا کھلا ہوا سوٹ کیس رکھا تھا جس میں اس کے کپڑے اور فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ صبح 7 بجے استنبول کے لیے اس کی فلائٹ تھی۔ روبا کی نظریں اس سوٹ کیس پر جمی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور بے جان مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج کی رات کا سارا تماشا، اسے ولیمے میں اپنے ساتھ بٹھانا، سب کے سامنے اس کی عزت بحال کرنا، یہ سب محض ایک دکھاوا تھا، ایک مجرم کا اپنے ضمیر کو تسلی دینے کا طریقہ تھا۔ دروازہ کھلا اور ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا کرتا اتار کر ایک طرف رکھا اور تھکن سے اپنی گردن کو مسلا۔ اس کی نظر روبا پر پڑی جو صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ روبا انتہائی سپاٹ لہجے میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ کی فلائٹ میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں خان صاحب، سوٹ کیس میں نے پیک کر دیا ہے، بس آپ کی کچھ فائلیں رہ گئی ہیں۔ میں ابھی نیچے جا کر زرینہ ماسی سے کہتی ہوں کہ آپ کے لیے چائے تیار کر دے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر ماہر شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہر شاہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا روبا، اب تم اس کچن میں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کسی ماسی سے میرے کسی کام کا کہو گی۔ روبا بغیر نظریں اٹھائے بولی، تو پھر کیا کروں؟ آپ کے جانے کے بعد دوبارہ اسی کالی چادر کو اوڑھ لوں یا آپ کے دیے ہوئے ان ریشمی کپڑوں میں اس حویلی کے تانے سنوں؟ آپ تو جا رہے ہیں اپنے ضمیر کا بوجھ میرے سر پر ڈال کر۔ آپ نے سوچا کہ ایک رات مجھے میرے حق کی کرسی پر بٹھا کر آپ بری الذمہ ہو جائیں گے؟ ماہر نے خاموشی سے جیب سے 2 ٹکٹ نکالے، استنبول کی فلائٹ کے 2 ٹکٹ، ایک پر ماہر شاہ اور دوسرے پر روبا ماہر شاہ کا نام درج تھا۔ اس نے وہ ٹکٹ روبا کے سامنے کر دیے۔ میں اکیلا نہیں جا رہا تھا، میں تمہیں اپنے ساتھ اس حویلی، اس گھٹن اور ان تمام یادوں سے دور استنبول لے جانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم وہاں ایک نئی زندگی شروع کریں، جہاں کوئی تائی امی نہ ہو، کوئی ماسی زرینہ نہ ہو، صرف تم اور میں ہوں۔ روبا نے ان ٹکٹوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھری۔ اس نے ٹکٹ ماہر کے ہاتھ سے لیے اور انہیں آہستگی سے بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ ٹکٹ میرے لیے نہیں ہے خان صاحب، یہ آپ کے ترس کی رسیدیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ترک جاؤں گی تاکہ آپ روز مجھے دیکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہیں؟ میں کوئی صدقے کی بکری نہیں ہوں جسے آپ اپنے ضمیر کی قربان گاہ پر ذبح کر دیں۔ آپ 7 سال پہلے بھاگے تھے کیونکہ آپ کو یہ رشتہ بوجھ لگتا تھا۔ اب میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے محض ایک فرض سمجھ کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک شدید تکلیف ابھری۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ روبا کا دل اس کے لیے کتنا سخت ہو چکا ہے۔ اس نے بیڈ پر رکھی ان ٹکٹوں کو اٹھایا اور روبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان ٹکٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کاغذ کے پرزے ہوا میں اڑتے ہوئے فرش پر گرے۔ روبا حیرت سے ماہر کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنا غرور ختم کر دیا ہے۔ میں نے وہ فرار کا راستہ ختم کر دیا ہے جو مجھے تم سے دور لے جاتا تھا۔
اس نے بیڈ پر رکھے اپنے سوٹ کیس کو پکڑا اور زور سے فرش پر الٹ دیا۔ اس کے تمام کپڑے اور فائلیں زمین پر بکھر گئی۔ ماہر شاہ روبا کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ترس کھا رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب میرے ضمیر کا بوجھ ہے؟ نہیں روبا، ترس تو مجھے اپنے آپ پر آ رہا ہے، ان 7 سالوں پر آ رہا ہے جو میں نے استنبول کی عالی شان عمارتوں میں گزارے، جبکہ میرا اصلی گھر، میری جنت، اس حویلی کے کچن میں خاک چھان رہی تھی۔ روبا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر ماہر نے اسے اس بار پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ اس نے روبا کے دونوں شانے مضبوطی سے تھام لیے۔ میں ترکی واپس نہیں جا رہا ماہر شاہ، اب کہیں نہیں جائے گا۔ میری ساری دنیا، میرا سارا سکون اب ان غلافی آنکھوں میں قید ہو چکا ہے۔ آج جب میں نے تمہیں اس سرخ جوڑے میں دیکھا تو میری روح کانپ گئی تھی۔ مجھے تمہارے حسن نے نہیں بلکہ اس صبر نے مسحور کیا ہے جو تم نے ان 7 سالوں میں دکھایا۔ میں یہیں رہوں گا اس حویلی میں، اور روز، ہر لمحے تمہیں یہ یقین دلاؤں گا کہ تم میرا بوجھ نہیں، میری زندگی ہو۔ روبا کی مزاحمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو برف جمی تھی وہ ماہر کے ان دہکتے ہوئے الفاظ کی تپش سے پگھلنے لگی تھی، مگر اس کے اندر کا خوف اسے اب بھی روکے ہوئے تھا۔ روبا روتی ہوئی آواز میں بے بسی سے بولی، مجھے دھوکہ مت دیں خان صاحب، مجھے دوبارہ خواب مت دکھائیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو پتھر کیا ہے، میرے اس پتھر کے خول کو مت توڑیں۔ اگر آپ نے مجھے اپنا کر پھر چھوڑ دیا تو اس بار روبا زندہ نہیں بچے گی۔ ماہر کی اپنی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنے شانے پر جھکی روبا کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ماہر شاہ انتہائی نرم اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مجھے خان صاحب کہنا چھوڑ دو گڑیا، مجھے میرا وہی نام لوٹا دو، مجھے اپنا ماہر بنا لو، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے عمر قید کی سزا دے دو، مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لو، مگر خدا را مجھ سے یہ دوری ختم کر دو۔ میں مر رہا ہوں روبا، تمہاری یہ سرد مہری میری جان لے رہی ہے۔ روبا نے پہلی بار ماہر کی آنکھوں میں وہ سچائی، وہ تڑپ اور وہ محبت دیکھی جس کی وہ بچپن سے متلاشی تھی۔ وہ شخص جو حویلی کا مغرور ترین انسان تھا، آج ایک بے بس عاشق کی طرح اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ 7 سال کا بند ٹوٹ گیا۔ روبا کے لب لرزے اور وہ بے اختیار ماہر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روبا سسکیوں کے درمیان، آپ بہت برے ہیں ماہر لالا، آپ نے مجھے کتنا رلایا، میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے۔ ماہر نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سختی سے جکڑ لیا۔ اس نے روبا کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور اسے اپنے اندر سمو لینے کی کوشش کی۔ ماہر شاہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے، شش، بس میری جان، بس اب کوئی آنسو نہیں، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یہ ماہر شاہ تمہاری ڈھال بنے گا۔ کمرے میں دیر تک صرف روبا کی سسکیوں اور ماہر کی تسلیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ماہر اسے یوں سینے سے لگائے کھڑا رہا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو روبا کہیں غائب ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد جب روبا کے آنسو تھم گئے اور سسکیاں پرسکون ہوئیں تو ماہر نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے روبا کے گالوں پر گرے آنسو صاف کیے۔ روبا شرم سے اپنی پلکیں جھکا چکی تھی۔ ماہر کا دل روبا کے اس شرمائے ہوئے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھ کر زور سے دھڑکا۔ اس نے روبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ پھر وہ خود اس کے قدموں کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ روبا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے مجازی خدا ہیں، پلیز اٹھیں۔ ماہر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان کی پشت پر عقیدت سے لب رکھ دیے۔ ماہر شاہ محبت پاش لہجے میں بولا، مجازی خدا تو محافظ ہوتے ہیں روبا، میں تو تمہارا مجرم تھا، آج میں ان ہاتھوں کو چوم کر اپنی بخشش مانگ رہا ہوں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے میرے گھر کو سنبھالا جبکہ میں نے انہیں آگ کی تپش میں جھونک دیا تھا۔ آج سے یہ ہاتھ صرف مجھ پر حکم چلائیں گے۔ روبا کے دل میں جیسے محبت کے ہزاروں پھول ایک ساتھ کھل اٹھے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے ماہر کو دیکھا اور ایک دلکش سچی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی۔ مجھے حکم چلانا نہیں آتا ماہر، مجھے صرف محبت کرنی آتی ہے۔ یہ سنتے ہی ماہر کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فرش سے اٹھا اور روبا کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے روبا کے بکھرے ہوئے بالوں کو
اس کے کانوں کے پیچھے کیا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں کے قریب اپنا چہرہ لے گیا۔ ماہر شاہ سرگوشی کے انداز میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کرتے ہوئے بولا، تو پھر مجھے محبت کرنا سکھا دو روبا، مجھے وہ سب سکھا دو جو میں نے ان 7 سالوں میں گنوا دیا ہے۔ روبا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ماہر کے چوڑے سینے پر رکھ دیے، جیسے اسے روکنا چاہتی ہو، مگر ان ہاتھوں میں کوئی زور نہیں تھا۔ ماہر نے اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ تمہاری آنکھوں میں جو حیا اور محبت ہے وہ مجھے پاگل کر رہی ہے۔ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی اس گڑیا کو، اپنے اس حور کو ہمیشہ کے لیے اپنی روح میں اتار لوں۔ روبا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں اور اپنا چہرہ ماہر کے سینے میں چھپا لیا۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے روبا کو خود میں بھینچ لیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا، عقیدت اور محبت سے بھرا بوسہ دیا۔ اس رات اس حویلی کے اس کمرے میں موجود تمام تلخ یادیں، تمام دکھ اور 7 سال کی جدائی، ماہر شاہ کی بے پناہ محبت اور روبا کے آنسوؤں میں دھل کر ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ باہر کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ صرف ایک نئے دن کی کرن نہیں تھی، بلکہ روبا کی زندگی میں آنے والی وہ روشن صبح تھی جس کا انتظار اس نے اس حویلی کے تاریک کچن میں کیا تھا۔ ماہر نے کھڑکی سے آنے والی اس روشنی کو دیکھا اور روبا کو اپنے حصار میں مزید کس لیا۔ اب اسے کسی استنبول، کسی بزنس ٹرپ یا کسی اور دنیا کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی جنت اس کی باہوں میں تھی اور شاہ حویلی اب اس کے لیے قید خانہ نہیں، محبت کا تاج محل بن چکی تھی۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ رشتے جب زبردستی، مفاد یا طاقت کے سہارے قائم کیے جائیں تو وہ محبت نہیں بلکہ ایک لمبی آزمائش بن جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان اپنی غلطیوں کو پہچان بھی لے تو ماضی کے زخم مکمل طور پر نہیں مٹتے، صرف ان کے ساتھ جینا سیکھا جاتا ہے۔ حقیقی رشتہ وہی ہے جو احترام، اعتماد اور باہمی رضامندی پر قائم ہو، نہ کہ کسی مجبوری یا دباؤ پر۔ محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے، اور اگر اس میں برابری نہ ہو تو وہ احساس آہستہ آہستہ تکلیف میں بدل جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔